ایک تو اس چیز کو سمجھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات پروفیسر حضرات سب کو میری طرف سے سلام. مضامین پر جو قرآن نے مضامین بیان کیے. The rise of professional begging has become a pressing issue. What was once perceived as an occasional request for help from those in need has in some cases transformed into a well-organized and widespread phenomena. پانچواں مضمون ہے قرآن کریم میں زکوٰۃ کا. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کن سے لی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے؟ زکوٰۃ کے بہت دیر تک فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اس کو قرآن کے مضمون کے سامنے رکھ کر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ قیامت تک دو گروہ رہیں گے، دو طبقے رہیں گے. ایک یہ ہے، یہ قرآن سے ٹکرانے والی بات ہے، حدیث سے ٹکرانے والی بات ہے. کہے گا مانگنے والا، اس کو آپ دے دیں گے. مسجد میں کوئی آئے گا، آپ کے دفتر میں کوئی آئے گا، آپ کے گھر اتارنے کی اجازت نہیں ہے، دینا کے لیے. اب جی پہلے تو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کالج اتھارٹیز کا، جنہوں نے ہمیں مدعو کیا یہاں پہ آنے کے لیے اور ایسے ایجوکیشنل پروگرام شروع کرنے کے لیے. تو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اور کتنا یہ ڈیٹیریوریٹ ہوئی ہے یہ سچویشن. یہ ایک سنڈیکیٹ بن چکا ہے، ایک پروفیشنل بیگنگ ہو رہی ہے. تو جو اصل مساکین ہیں جن کو ضرورت ہے، زیادہ تر وہ لوگ ایسے ہیں جو نہیں مانگنے کے لیے آ سکتے شرم کی وجہ سے. ہمارا کام ایسے انسٹیٹیوشنز، ایسے ادارے کھڑے کرنے جن کا کام ہی یہی ہوگا کہ محلہ لیول پہ، کمیونٹی لیول پہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جو چاہے نہ بھی مانگے لیکن مسجد لیول پہ ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس کے مستحق کون ہے. تو وہ کچھ اقدام ہمیں اٹھانے چاہیے جس کی وجہ سے ہم گراس روٹ لیول تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہماری جو زکوٰۃ ہے، ہمارے جو صدقات ہے، کیونکہ بہت سبھی لوگ لگ بھگ یہاں پہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ چینلائز ایسے ہو کہ وہ صحیح جو مستحق ہے وہاں پہنچے. وہ ایک بات. اور دوسری چیز یہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس چیز کی لت پڑے، عادت پڑے کہ چلو زکوٰۃ پہ ہی رہیں گے. ہمیں ایسے ہی جیسے مائکرو فائنانس ہوتا ہے، مائکرو فائنانس میں آپ ان کو سکلز بھی دیتے ہیں اور پہلا انیشل کیپٹل بھی دیتے ہیں. اس سے پھر وہ ان کو زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے 2-3 سال کے اندر. تو ویسے مجھے لگتا ہے دیٹ شوڈ بی آور اپروچ رادر دین جسٹ گیونگ آؤٹ ڈولز. دیکھیے یہ عیاں ہوگی یہ بات پورے ہندوستان کے لیے اور پورے کشمیر کے لیے کہ بیگ جو ہے یہ اب ایک پروفیشن بن گیا ہے اور بڑے بڑے مافیاز اس میں انوالو ہیں، بڑے بڑے ٹھیکیدار اس میں انوالو ہیں جو بڑی گاڑیوں میں صبح لوگوں کو چھوڑتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور کچھ معذوروں کو چھوڑتے ہیں اسٹریٹس پہ، ریلیجس پلیسز پہ فوڈ ٹریفک سگنلز پہ. تو اور وہ دن میں ان کی دہاڑی جو ہوتی ہے وہ 100 روپے، 200 روپے، 500، 1000 روپے اور کھانا پینا ان کا. باقی جو انکم وہاں سے حاصل ہوتی ہے وہ انہی کے پاس جاتا ہے. تو باضابطہ طور پہ ایک تجارت بن گئی ہے یہ. اور اس میں کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں کیونکہ ہم بنا تحقیق کے یہ دے دیتے ہیں. تو اس پروگرام کے حوالے سے جو ہم نے آج پروفیشنل بیگنگ جو کشمیر میں ہو رہی ہے، اس پہ ہم کیسے سوشل فائنینسنگ کے ذریعے سے یا کیسے ہم انٹلیکچوئلزم کو، کیسے ہم کشمیر کے اکیڈمیشنز کو، کشمیر کی ایلیٹ کلاس کو جو مینٹلی ایلیٹ ہے ان کو بیدار کر کے اس بہت بڑے مین سے چھٹکارا پا سکتے ہیں. سرکار کو بھی ہم ایک ڈاکیومنٹ پالیسی دینا چاہتے ہیں کہ جو 1960s کا بیگری ایکٹ ہے اس کو کیسے عمل میں لایا جائے. تو اس حوالے سے ہم نے اسٹوڈنٹس بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. وہ پیغام لے کے جائیں گے پوری سوسائٹی تک کہ یہ ایک اکانومی پہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اس بڑے تھریٹ سے ہم کیسے محفوظ رہیں گے، اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہے آج.